الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر کے بیان میں آپ نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی ہے. پہلی امتوں میں بھی قربانی تھی اور یہ بہت پرانی عبادت ہے. جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے، اس کے حلال کیے ہوئے جانوروں پر، اور ہم سب کا معبود
عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ تعالی ہے، اسی کے حضور گردن رکھو، اور فرمایا خوشخبری سنا دو جو عاجزی کرتے ہیں، تواضع کرتے۔ اس حوالے سے ضروری باتیں آپ کو پہنچائیں۔ پھر کہہ رہا ہوں، ایک الزام بار بار مخالفین کی طرف سے دہرایا جاتا ہے کہ جس جانور پر غیر اللہ کا نام آ گیا وہ حرام ہے۔ کچھ لوگ جانور پالتے ہیں، 11ویں شریف آئے گی، ذبح کریں گے، لوگوں کو کھلائیں گے۔ شیخ سدو کا بکرا کوئی بزرگ تھے، ان کے نام سے کہہ دیا، یا کسی اور بزرگ کے نام پر گائے، وہ کہتے ہیں چونکہ نام لگ گیا اللہ کے سوا کسی اور کا تو یہ حرام ہو گیا۔ اس حوالے سے آپ کو یہ جواب سنا چکا ہوں۔ زندہ جانور پر نام لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لیں گے تو حرام ہوگا، ورنہ قربانی کے موقع پر یہ میرا بکرا، یہ تمہارا بکرا، یہ تمہاری گائے، یہ فلاں کی گائے، سب کے نام لگتے ہیں۔ تو ذہن میں رہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لینا یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ پھر وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس پر بھی غیر اللہ کا نام آ گیا وہ حرام، تو اس طرح تو کوئی چیز بھی حلال رہ سکتی نہیں۔ مکان پر، دکان پر، سامان پر، گاڑی پر، بیوی بچوں پر بندوں کے ہی نام آتے ہیں تو وہ غیر اللہ ہے، پھر کوئی چیز حلال رہے گی؟ تو اس طرح کے فتووں سے ہم ہرگز نہیں گھبراتے۔ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اور جو صحیح ہے اس کو کوئی غلط قرار دے سکتا نہیں۔ تو یہ واضح بات آپ نے سنی۔ چوپائے جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیے وہ 8 ہیں، سنا چکا ہوں۔ بھیڑیں، دمبا ہو، بھیڑ ہو نر مادہ، بکری بکرا نر مادہ، گائے بیل نر مادہ، اونٹنی اونٹ نر مادہ، یہ 8 جانور ہیں۔ تو ان میں جو جس کی جتنی وسعت ہوتی ہے وہ لیتا ہے۔ قربانی کرتے ہوئے کوئی خوبصورت جانور لے، بڑا جانور لے، مہنگا جانور لے، اچھا جانور لے تو یہ اچھی بات ہے، دکھاوا مقصود نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے خوش دلی سے قربانی ہو۔ جذبہ کیا ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے گی تو دوں گا، اللہ کے لیے بیٹا قربان کرنا پڑے کروں گا، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اصل قربانی ذبح ولد، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے لیے خواب دیکھا تھا، اللہ کا حکم بیٹے کے لیے ہوا تھا، جانور کو اس کا فدیہ بنایا گیا۔ تو جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ عزیز ترین چیز بھی قربان کرنی پڑے گی، اللہ کی رضا کے لیے قربان کروں گا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسلمان کو خوش دلی سے کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو وہ اس سے دریغ نہ کرے، اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ معبود عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اللہ کے سوا کسی کی کسی طرح بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو عبادت میں ہوتے ہیں، وہ تعظیم میں بھی ہیں، تو کیا ہر تعظیم عبادت ہوگی؟ نہیں، ہر عبادت میں تعظیم ہے مگر ہر تعظیم عبادت نہیں۔ جھگڑا ختم۔ سمجھدار کے لیے اتنی بات کافی۔ مثلا قدم بوسی میں بھی جھکنا ہے، سجدے میں بھی جھکنا ہے، جھکنا دونوں میں پایا گیا۔ فرق کرنے والی چیز نیت ہے۔
انما الاعمال بالنیات۔ یہ بار بار واضح کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کسی شک شبے میں نہ پڑیں۔ ہم کسی کو کوئی غلط تعلیم دیں گے تو وبال تو ہم پر ہوگا۔ تو وہ لوگ جو غلط باتیں کرتے ہیں وہ ذرا اپنے آپ کو درست کریں، شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق نہ بنائیں بلکہ طبیعت کو شریعت کے مطابق بنائیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا تو کوئی اور منع کر سکتا نہیں۔ تو میں نے تعظیم کے حوالے سے بھی، عبادت کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں، آپ کو یاد ہوں گی۔ پھر خلاصہ یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے، ختم بات۔ کسی کی گنجائش ہی نہیں ہے، خواہ سجدے کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالی کی، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر کمال ذاتی طور پر اللہ تعالی کا ہے۔ مخلوق میں جس کسی کو جو کمال ملا ہے رب تعالی کی عطا سے ہے۔ عطائی اور ذاتی برابر نہیں ہوتا، جب برابر نہیں ہوتا تو پھر شرک کا بھی کوئی خیال نہیں آ سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ نبی ولی میں ذاتی کمال ہے تو یہ ہم نہیں مانتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ رب تعالی کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالی کی عطا سے ہے، بغیر عطائے الہی، بغیر اللہ کی عطا کے ہم ہرگز کسی میں کوئی کمال مانتے نہیں۔